الماری کا بھوت۔ امی امی جلدی سے آئیں، آج پھر میری الماری کو کسی نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی الشپا کی نظر اپنی الماری پر پڑی تو آنکھیں ملتے ہوئے امی کو بلانے لگی۔ الشپا بیٹی کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ امی جان میری الماری کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے، اس میں اتنا چیخنے کی کیا بات ہے، ناشتہ کر کے ٹھیک کر لینا۔ لیکن امی یہ کرتا کون ہے؟ میری چاکلیٹس چپس سب غائب ہیں جو میں نے چھپا کر رکھی تھی۔ الشپا بیٹی ممکن ہے سونے سے پہلے نیند کی حالت میں تم نے کچھ نکالنے کے لیے ایسا کیا ہو، پھر تمہیں صبح اٹھنے کے بعد یاد نہ رہا ہو۔ امی مجھے تو لگتا ہے یہ سب شہیر بھائی نے کیا ہے۔ الشپا شہیر تمہارا بھائی ہے، اس کے پاس ان فضول شرارتوں کے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ اسکول، مدرسہ، ٹیوشن اور کرکٹ اکیڈمی، رات کے 10 بجے تو گھر آتا ہے، تو پھر ضرور میرے کمرے میں کوئی بھوت ہے۔ الشپا کی باتوں پر امی مسکرا کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ناشتے کے بعد الشپا نے الماری کی تمام چیزیں سلیقے سے رکھیں۔ اس کے بعد تو اکثر الشپا کی الماری کا یہی حال ہوتا تھا۔ اب تو امی بھی کچھ پریشان سی ہو گئی تھیں۔ الشپا نے روتی صورت بنا کر کہا، امی مجھے لگتا ہے اس الماری میں ضرور کوئی بھوت ہے، آپ مجھے دوسری الماری لے کر دیں، میری ساری چاکلیٹس غائب ہو جاتی ہیں، آج تو میری نئی پینسل، ڈرائنگ کی کاپی سب غائب ہے۔ الشپا کی امی نے کچھ سوچ کر اس بھوت کو پکڑنے کی ٹھان لی۔ شہیر 10 بجے گھر میں داخل ہوا تو امی نے کہا، شہیر بیٹا کھانا گرم کر رہی ہوں، جلدی سے منہ دھو کر آ جاؤ۔ الشپا نے آج کھانا جلدی کھا لیا ہے کیا، اور وہ بے خبر سو رہی ہے؟ شہیر اچھا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ چپکے سے الشپا کے کمرے میں داخل ہوا۔ الشپا بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ شہیر نے مسکرا کر سوتے ہوئے الشپا کو دیکھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا اور آہستہ سے الماری کھولی۔ کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی زیر لب مسکراتا ہوا جا رہا تھا۔ ساری چیزیں کھا لیں لگتا ہے، کچھ بھی نہیں رکھا۔ پھر مسکرایا، ہاں مل گیا، واہ مزیدار نمکو۔ اس نے جلدی سے پیکٹ کو جیب میں ڈالا، سب چیزیں بے ترتیب چھوڑ کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، امی سامنے کھڑی سے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا تو یہ تم ہو، الماری کے بھوت۔ شہیر کتنی بری بات ہے، میں نے تمہیں اتنا مصروف رکھا ہوا ہے تاکہ بری صحبت سے بچ جاؤ، لیکن تم بہن کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ شہیر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، معاف کر دیں امی جان، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں الشپا سے بھی معذرت کر لوں گا، الشپا سے کچھ مت کہیے گا۔ الشپا نے صبح اٹھ کر اپنی الماری کی یہ حالت دیکھی تو پھر چیخنے لگی، امی آئیں امی آئیں، اور الشپا کو اس حال میں دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ الشپا بیٹی آج کے بعد ایسا اب کبھی نہیں ہوگا۔ الشپا بولی، سچ امی جان، آپ نے کیا بھوت پکڑ لیا ہے؟ ہاں کل میں نے اور تمہارے بہادر بھائی نے مل کر بھوت پکڑ لیا ہے۔ بھوت بڑا شرمندہ تھا اور اس نے کہا ہے کہ آئندہ الشپا کی الماری کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، اور دونوں کان پکڑ کر توبہ بھی کر لی ہے۔ الشپا نے شہیر کو گھورا تو امی نے شہیر سے کہا، شہیر رات کو بھوت نے کیا کہا ہے؟ شہیر نے اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے کہا، بھوت نے کہا تھا آئندہ کبھی شہیر الشپا کو تنگ نہیں کرے گا، اور ہاں بھوت نے یہ بھی واپس کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے نمکو کا پیکٹ نکال کر الشپا کی طرف بڑھا دیا۔ Like, subscribe and share.